السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان، ویک اپ پاکستان۔ ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں اور دفاتر میں محفوظ ہوں گے۔ آپ کا ہفتہ یہ جو گزر رہا ہے اور جو آنے والے دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہے، دعا گو ہے وہ بھی بہت اچھے گزریں۔ السلام علیکم ثنا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، کچھ بہتر ہوں اب کچھ بہتر ہیں۔ ثنا کی طبیعت ناساز ہے، پچھلے 3-4 دن سے یہ سخت جو ہے کھانسی اور اذیت کا بھی شکار ہیں آپ، اذیت سے بھی دو چار ہیں۔ اذیت سے دو چاروں، ظاہر اتنا ہائی فیور اور پھر اوپر سے کنجیشن، ظاہر ہے اوبیسلی ویدر ایسا ہے تو یہ ہر گھر کی کہانی ہوئی ہے۔ بہرحال جیسا کہ روہیل نے بھی کہا تو آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں کیونکہ ویدر بہت زیادہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو اوبیسلی جیسے ہی سردیاں کراچی شہر میں بڑھتی ہیں، کراچی شہر کیا دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی خطے میں جب سردی بہت زور پکڑتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وائرل فیورز اور یہ کف اور یہ فلو کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا وارم رکھیں اور ایسی اپنی ڈائٹ میں چیزوں کا استعمال رکھیں کہ جس سے آپ کو کف آپ کو اگر ہو رہا ہو یا اگر فلو ہے فیور ہے تو اس سے وہ آپ ریمیڈیز ایسی یوز کریں جس سے آپ ان تمام چیزوں سے بچ سکیں۔ لیکن بہرحال کتنی بھی آپ ریمیڈیز کر لیں تو ونٹر سے سٹارٹ ہوتے ہی یہ سارے سلسلہ تو شروع ہمارے ہو ہی ملک میں جاتا سنا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، دنیا بھر میں ٹھنڈ پڑتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور ان کے معاملات زندگی بڑے آسان اور گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن پرابلم ہماری یہاں یہ گندگی اتنی زیادہ ہے، آلودگی اتنی زیادہ ہے، جی اور یہ ایئر پولوشن کوالٹی اتنا خراب ہو چکا ہے۔ آپ کمپیئر کریں دنیا بھر کے ساتھ تو ہم اس کے ساتھ کمپیریزن بھی ہمارا نہیں ہے، تو اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اس میں ہم گورنمنٹ کو خود بلیم نہیں کریں گے۔ ہم کنسٹرکشنز کروا رہے ہیں، ہم گندی گاڑیاں لے کے انجن والی اور اس کو اتنا زیادہ وہ دھواں کر رہی ہوتی ہیں، ہم کوڑا کرکٹ جو ہے جلا رہے ہیں اور جلا بھی اس طرح سے رہے ہیں کہ جس سے بیچ جگہ جہاں رہائش ہے، اور ہم نے درخت لگانا چھوڑ دیے ہیں، ہم نے گرین جو ہے نہیں اس پہ فوکس کرے، جو سسٹینیبلٹی کے حوالے سے ہم دنیا بھر میں باتیں کر رہے ہیں، تو اس چیز کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی بیماریاں لگ رہی ہیں، تو بیماریاں لگنے کی بڑی وجہ یہی ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں صفائی نفس ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ بن چکی ہے اور اس پہ ہم نے کافی بات بھی کی ہے، لیکن جب آپ صاف ستھرا نہ اپنا گھر رکھیں گے، نہ ملک رکھیں گے، نہ معاشرہ رکھیں گے، نہ خود کو رکھیں گے، تو آپ کیسے معاملات زندگی چلائیں گے؟ تو بیماریاں ہی ہونی ہیں پھر آپ کو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اتنا جو آپ کا ایٹماسفیئر اتنا زیادہ پولیوٹڈ ہے کہ اگر آپ جب سانس لیتے ہیں تو آپ کو لٹرلی فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے اور جو ڈسٹ ہے وہ انہیل کر رہے ہیں، آپ باقاعدہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو لیکن میں اگر پورے پاکستان کی بات کروں، ابھی ہم کہیں باہر کی کنٹریز کی بات نہیں کر رہے، لیکن پاکستان میں بالخصوص کراچی شہر میں بہت زیادہ پولوشن ہے، کیونکہ اگر آپ کراچی سے باہر نکلیں، آپ اسلام آباد سائڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ فریشنس فیل ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو اتنا پولوشن فیل نہیں ہوتا۔ اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ایک تو آپ کی گاڑیوں کے مینٹیننس کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے، اگر وہ بہت زیادہ دھواں دے رہی ہے تو آپ کو اس کو فوراً جو ہے ٹھیک کرانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جہاں کوڑا کرکٹ آپ پھینکتے ہیں وہ آپ جلا دیتے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ اوبیسلی بیماریاں جنم لیتی ہیں، پولوشن پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ روہیل آپ نے بھی کہا کہ اب بنا ہر جگہ آپ کو درخت نظر آتے تھے، اب ہم نے دیکھا کہ کافی جگہوں پہ جو ہے وہ درخت کو ختم کر دیا گیا ہے، درختوں کو کاٹ دیا گیا ہے، جبکہ گرین پاکستان کا جو ہم ایک تصور پیش کیا گیا تھا تو وہ یکسر اس چیز کو اگنور کیا ہے، لیکن اب دوبارہ سے اس کا ریوائول ہو رہا ہے اور لوگ اپنے گھروں سے شروع کر رہے ہیں۔ بالکل آپ اپنے گھروں میں بھی اگر آپ کے پاس چھوٹی سی بھی بالکنی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اندر پلانٹیشن کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کو بھی اچھا دکھتا ہے، آپ کے ماحول کو بھی بہتر بناتا ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ بات کر رہے ہیں صحت کی، اور اچھا اس سے پہلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ میں کل نکلی تھی باہر ایسی اپنی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، تو میں نے دیکھا 2 شخص آپس میں نا بڑے دست و گریباں ہوئے تھے۔ اوبیسلی وہ ہوا یہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گاڑی نے ایک دوسری گاڑی والے کو اوورٹیک کیا، تو وہ اتنے زیادہ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ وہی والی بات ہم کرتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہو گیا ہے عوام کے اندر، اور وہ اتر کے پھر وہی طوفان بدتمیزی اور ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے۔ تو پلیز اپنے ایموشنز کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیے، ٹالرنس جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو کسی نے اوورٹیک کر دیا تو ایسی کوئی قیامت کی بات نہیں آ گئی، کوئی بات نہیں، درگزر سے کام لیجئے، اور بالکل جو اس وقت صورتحال ہے عوام کی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنے معاشی حالات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے، لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے، اس طرح سے آپ دست و گریباں ہوں گے اپنے بھائیوں سے، اپنے ہی لوگوں سے، تو پھر یہ مسائل آپ کے مزید بڑھ جائیں گے، مزید آپ ایموشنلی آپ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ثنا صحیح کہہ رہی ہیں، تھوڑا سا صبر رکھیں، اور امپورٹنٹلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی صبح کا آغاز ہوتا ہے، ہم نے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات کی، جو انوائرمنٹل چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، لیکن ناظرین جو ہمارے اختیار میں وہ ہے ہماری صحت۔
صبح سویرے اٹھ کے اگر آپ گھر پہ ہی رہتے ہیں, کوئی کام نہیں ہے یا کام پہ بھی جا رہے ہیں, تو اپنا روٹین یا لائف سٹائل ایسا بنائیے کہ آپ نے صبح سویرے جو ہے ورزش کرنی ہے. ورزش کرنے کے لیے اگر آپ کے نیئر بائی جم ہے تو جم جائیے, یا کوئی بھی آپ ٹریڈ مل پہ چل سکتے ہیں یا آپ پارک پہ جا سکتے ہیں. اب تو کچھ ایسی ایکسرسائزز آ گئی ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن کا جو فلو ہے وہ صبح سویرے ایکٹیو ہونا چاہیے. جب آپ کا بلڈ سرکولیشن کا فلو ایکٹیو صبح سویرے ہوگا تو آپ کو بہت اچھا بھی لگے گا, اور آپ کی جو جتنے بھی پورا باڈی کا سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. ہر چیز آپ کی ایکٹیو ہوگی, پھر ڈیفینیٹلی آپ کو بھوک بھی لگے گی اور آپ اچھے ناشتے کی خواہش رکھیں گے. بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صبح ناشتہ کرنے کا دل نہیں چاہتا, رات کو اتنا کھا لیتے ہیں اور کھا کر سو جاتے ہیں گھنٹے ڈیڑھ کے بعد, اور پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی صبح کھانے کا دل نہیں چاہ رہا. تو ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ رات کا کھانا جو ہے آپ مغرب اور عشاء کے بعد ختم کر دیجئے. اگر آپ 12 بجے سو رہے ہیں, اگر آپ 10 بجے سو رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ مغرب کے بعد کچھ نہیں کھائیے, کیونکہ سونے سے 4-5 گھنٹے پہلے آپ نے اپنا پیٹ کو خالی رکھنا ہے. پانی کا انٹیک آپ بڑھا سکتے ہیں, گرین ٹی آپ لے سکتے ہیں, اور صبح سویرے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے, ورزش کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, تاکہ یہ اس لیے نہیں کہ آپ اچھے دیکھیں, یہ ایک اس کا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ آپ خوبصورت نظر آئیں, سمارٹ نظر آئیں, پیارے نظر آئیں. لیکن جو آپ کا انٹرنل سسٹم ہے نا, آپ کے دل کا, دماغ کا, پوری باڈی کا, وہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور آپ کو سوری آئی ایم کٹنگ یو ہیئر, بٹ ہم نے یہ دیکھا جو ایک ریسرچ ہے وہ سردیوں میں, کیونکہ آپ نا تھوڑا سا لیزی ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیونکہ وارم اپ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, آپ بڑا کوزی سا انوائرمنٹ ہوا ہوتا ہے آپ کے رومز کا, تو آپ باہر نہیں نکلنا چاہ رہے ہوتے, تو آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے, آپ اوائڈ کر رہے ہوتے. اس کا سب سے بڑا جو ہے اس سے آپ کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن جو ہے جس طرح سے ہونا چاہیے باڈی میں وہ نہیں ہو رہا ہوتا. اس کی وجہ سے کافی بیماریوں سے آپ کو لڑنا پڑ سکتا ہے, خدا نخواستہ پیرالائسس اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ اپ ہو سکتا ہے, اور بھی دیگر بیماریوں سے آپ دوچار ہو سکتے ہیں, خدا نخواستہ. اچھا روہیل, آپ کو یاد ہوگا ہمارے نصاب میں, اردو کی اسپیشلی نصاب میں, ایک ورزش کا چیپٹر ضرور ہوا کرتا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت بیسک نیسیسٹی ہے اور یہ ضروری ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی ہماری جو باڈی ہے بیسکلی وہ بھی انسانی جسم بھی ایک مشین کی طرح ہے. جو ہم کھاتے پیتے ہیں تو اس کو بھی ڈائجسٹ ہونے کے لیے ہماری ایکسرسائز ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے تو وہ جو ہمارا فوڈ ہے وہ اس طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا اور وہ کنورٹ ہوگا آپ کا کولیسٹرول کے اندر. تو ضروری یہ ہے. اور پھر آپ کی آپ صحیح کہا روہیل نے کہ آپ اگر ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی ہے, لیکن بھوک لگنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بس جو ہے وہ بڑے پراٹھے اور وہ اس کے ساتھ مکھن اور اس ٹائپ کے ناشتے کریں. ہیلدی ڈائٹ رکھیے. نہیں, آپ وہ بھی کیجئے, لیکن پھر شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اپنی کیلوریز برن کر لیں ایکسرسائز کر کے. اپنے ساتھ آپ نے انصاف کرنا ہے اور ایک ڈسپلن بنائیے کھانے کے اندر بھی. بالکل جیسے زندگی گزارنے کے ہم ڈسپلنس اور اصول مرتب کرتے ہیں, کھانے پینے کا بھی ڈسپلن ہونا چاہیے کہ آپ نے کیلوریز برن کرنی ہے. اس کے بعد اگر آپ کا پراٹھے کا دل ہے, پراٹھا بھی کھائیے, اچھی چیز ہے, لیکن اس میں آئل جو ہے وہ کم لگائیے. یا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آرگینک اصلی گھی لگائیے, اصلی مکھن لگائیے. یہ وہ چیزیں جو آپ کو صحت مند رکھیں گی, آپ کے دماغ کو صحیح رکھیں گی. دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں, جو لوگ سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن وہ آپ دیکھیں کہ ڈائریکٹ انٹیک نہیں ہے آپ کے پروٹینز کا, کیلشیمز کا, اور جتنے بھی ڈیفیشنسیز آپ کے باڈی میں ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ فش کے بڑے فوائد ہیں. تو اس طرح کے کیپسولز بھی اگر آپ لے رہے ہیں تو سوچیں پھر آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے ایکٹیو رکھنا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے, جوانی میں تو آپ تو دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں, بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن آفٹر 30s 40s اور ڈیفینیٹلی 40s کے بعد آپ کی کیئر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ورزش کا لائف سٹائل آپ اپنائیے, اور اس میں بہت مزہ آتا ہے. شروع میں آپ کو تھوڑا سا آپ ڈسٹرب بھی ہوں گے, آپ لیزی بھی ہوں گے, آپ کو تکلیف بھی ہوگی, ہماری یوزڈ نہیں ہوتی ہیں, ہماری مسلس یوزڈ نہیں ہوتی ہیں. جب ہم نئی نئی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو آپ کی مسلس بھی پل ہوتی ہیں, تو اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ 1 ویک میں پھر آپ کی باڈی بھی یوزڈ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ایک ہمارے ایک کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے چاول اور روٹی کھائی ہے تو ہم صحت مند رہیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک آپ فائبر انٹیک لے رہے ہیں, سوری کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. وہ کاربوہائیڈریٹس بھی ضروری ہیں, کاربوہائیڈریٹ ضروری ہے, لیکن اس کی ایک کوانٹٹی ہونی چاہیے. کیونکہ بیسکلی آپ جب کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک کرتے ہیں تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کا جو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جو آپ کے یوز ہوتے ہیں مسلس وہ 3% ہوتے ہیں خالی. لیکن اگر آپ کا فائبر انٹیک ہے اور آپ بہت زیادہ پروٹین کا انٹیک لے رہے ہیں تو وہ 100% میں سے تقریباً 70% جو ہے وہ آپ کی کیلوریز برن کرتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں.
تو وچ از گڈ. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ میں پروٹین کا اور فائبر کا زیادہ استعمال رکھیں. کاربوہائیڈریٹس بھی ہونے چاہیے کیونکہ ہماری باڈی کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کی ایک آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا, ایک کوانٹٹی ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی کہ آپ نے کتنی کیلوریز کا انٹیک لیا ہے. اور جب آپ یہ کیلکولیشن آپ کی فکسڈ ہو جائے گی, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو کس وقت کتنی کیلوریز لینی ہے, تو آپ اس کے حساب سے آپ ایکسرسائز بھی کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا. پلس یہ کہ آج کل جو سیزنل فروٹس ہیں وہ بھی جو ہے بڑا فائدہ مند ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کے حساب سے جو ہے فروٹس جو ہے بنائے ہیں, تو ہمیں ان فروٹس کا بھی انٹیک ضرور کرنا چاہیے. اور فریش جوسز, یہ میں پریزرو جوسز کو میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ صرف آپ شوگر انٹیک کر رہے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ آپ آرگینک جو ہے وہ جوسز کا استعمال رکھیے. بالکل. چلیں بہت ہم نے آج ورک آؤٹ اور ایکسرسائز پر بات کر لی. اگر آپ نے اس پہ امپلیمنٹ بھی کر لیا تو ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ ہمارے سیگمنٹ سے آپ کی صحت جو ہے بہتر ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, اور اب کچھ فراڈس کے معاملات کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے دنیا بھر میں فراڈس ہو رہے ہیں اور اسکیمس ہو رہے ہیں, اور ہمیں روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ملک کی, ڈسٹرکٹ کی, علاقے کی, شہر کی خبر یا سٹوری ملتی ہے. تو آپ کو بتائیں ناظرین, سٹوری یہ ہے کہ 3 ارب سے زائد سیل ٹیکس کا فراڈ ہوا گیا. ملزم بینک مینیجر کی ضمانت صرف 10 روپے کے عوض منظور ہوئی ہے. عدالت نے 3 ارب سے زائد سیل ٹیکس فراڈ میں ملوث ملزم بینک مینیجر کی ضمانت میں صرف 100 روپے کے عوض اس کو منظور کر لیا ہے. ہم دیکھتے ہیں ضمانتیں جہاں لاکھوں میں ہوتی ہے, وہاں پر اس میں جو ڈسکس کرنے والی بات ہے وہ صرف 100 روپے میں اس کو ضمانت دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیل ٹیکس فراڈ کے شریک ملزم فرسٹ ویمن بینک کے جو کوٹ برانچ ہے کراچی کی, اس کے مینیجر ہیں شاہد حسین خواجہ کی ضمانت محض 100 روپے کے عوض منظور کر لی گئی ہے. اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو فرسٹ ویمن بینک ہے, آپ کو پتا ہوگا اس کو تعمیر اس لیے کیا گیا تھا کہ ویمن امپاورمنٹ اور ویمن کے حساب سے ہم چیزوں کو آگے لے کے جائیں اور بینکس میں جو ہے ایک طرح کا کنٹریبیوشن ہو, لیکن یہ انفارچونیٹ اس طرح سے کام نہیں کیا. پھر کچھ اسکینڈلز ہم نے دیکھے, ایک اسکینڈل یہ بھی آیا ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے اسکینڈلز دیکھے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر ہم کورٹس میں معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے, جہاں کروڑوں اور اربوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پر جب ضمانت کی بات آتی ہے تو 5 لاکھ 10 لاکھ کے مچلکے عدالت اس طرح کے اگینسٹ چیزیں مانگ رہی ہوتی ہے. لیکن اس میں 100 روپے کے عوض یہ ضمانت منظور کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اب لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے ایسا کہ دیگر کیسز میں تو یعنی اس میں بھی کوئی قانون کا وہ نہیں ہے فقدان کی, قانون کی کچھ چیزیں کلیئرٹی, کیونکہ ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں سر نا کنفیوژن بہت زیادہ ہے بالکل چیزوں کو لے کے نا. ابھی بھی ہم نے دیکھا جو کورٹ جوڈیشل پروسیڈنگس ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی قانون پہ قانون جب بن رہے ہوتے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو دیر از سم تھنگ لیک ان دا سوسائٹی, اسپیشلی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. مجھے ایسا لگتا ہے, مے بی میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے دیکھیں کہ یہ جو فراڈ کا کیس صرف ایک کرائم نہیں ہے بلکہ یہ اداروں کے لوپ ہولز کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے اور کس طریقے سے مس یوز کیا گیا. تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی کافی مطلب پریشان کن معاملہ ہے. اور وہی والی بات کہ 100 روپے کی ضمانت کے عوض جو ہے کیسے ان کی ضمانت ہو گئی, تو یہ بھی بڑا اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن ہے اور جو لوگ اس پہ سوال بھی کر رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے کیا ایسا میکینزم بنایا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ پورا فراڈ کیا اور اس کی پکڑائی کیسے نہیں ہوئی. اب سیل ٹیکس دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ, کیونکہ ٹیکسیشن از ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ود دا گورنمنٹ بیکاز اس میں FVR اور ریونیو والے معاملات آ جاتے ہیں, تو پھر اس میں آپ نے سرکار مداخلت بھی اس میں شامل ہو گئی ہے. پھر دوسرا فرسٹ ویمن بینک تھا, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک مخصوص بینک تھا, اور ڈیفینیٹلی یہ گورنمنٹ آف سندھ کا انیشیٹو بڑا اچھا تھا اس وقت کہ جو وزیر اعظم پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی, انہوں نے کافی اس پہ کام کیا, ساری چیزیں کی کہ جی ہم کسی طریقے سے, اور ہمیشہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ عورتوں کے حقوق, رائٹس اور ان کے لیے قانون سازی میں پیش آگے رہی گئے. لیکن افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو ہیومن ریسورس ہوتا ہے نا, وہ اداروں کو اتنا زیادہ خراب کر دیتے ہیں اور اتنی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگ دوسرے کے نیک کام کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کب صحیح ہوں گے اور یہ فراڈ اور اسکیم سے ہم کیسے بچیں گے, کیونکہ ہر روز کچھ نہ کچھ دیکھنے کو اور سننے کو مل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور دوسری بات ایک اور چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ملک کا جو اثاثہ ہے, یعنی جو ان کے لیے مالی جو ریسورسز ہیں, اس کے اوپر بھی کافی یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں ایسے کیسز. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے کیس کو کس طریقے سے جو ہے فگر آؤٹ کیا گیا اور کس طریقے سے اس کیس کی وہی میں سمجھ رہی ہوں, پوچھ رہی ہوں کہ نشاندہی کس طرح کی گئی ہوگی, اور کیا یہ ایک فرد واحد کا کام ہے, کیونکہ 3 بلین
از اے ویری ہیوج اماؤنٹ. مطلب یہ 2-3 ہزار روپے کی بات نہیں ہے, اٹس اے ویری بگ اماؤنٹ. تو یہ کیا ایک فرد واحد کا کھیل تھا سارا, اور یا اس کے پیچھے پورا ایک گینگ تھا؟ تو یہ کافی سوچنے والی بات ہے. لیکن پھر سوال وہی اٹھتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی یہ سرکاری ملازمین مختلف اداروں میں ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے فراڈز, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہ جو کالی بھیڑیں ہیں یہ ہر ادارے میں بیٹھ کر یہ پلاننگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے 2 نمبر طریقے سے پیسے بنائیں. پورے انسٹیٹیوشنز برے نہیں ہیں, لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور مجھے خوشی تو اس چیز کی ہے گورنمنٹ میں اس طرح سے کام نہیں ہو رہا, بہتری کے ساتھ کام ہو رہا ہے, پراپر اٹینڈنس ہو رہی ہے, پراپر اگر جو ہائر کر بھی رہے ہیں تو اچھی ریسورس اب ہائر ہو رہی ہے کہ جب واقعی کام کریں. اب وہ دور چلا گیا ہے کہ جی صبح 9 بجے آ رہے ہیں تو 10 بجے آ رہے ہیں, 11 بجے آ رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, 2 بجے گھر واپس جا رہے ہیں. تو اب چیک اینڈ بیلنس آ گیا, لیکن فراڈس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. کافی سننے میں آ رہا ہے ایسا کہ کیسز کافی دیکھنے میں آ رہے ہیں. اچھا روہیل, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بھی کیس ہوا ہے, کیا اس کے پیچھے کوئی فائنینشیل کرنچ تھی ان کی, یا کوئی اتنا مالی پرابلمس تھی جس کی وجہ سے وہ ایک غلط راہ اختیار کی گئی؟ کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کے بھی واقعات سامنے آئے ہیں. غریب جو بندہ ہوتا ہے نا, جو 15,000 20,000 50,000 کی چوری وچ از ایکسیپٹیبل, وہ لوگ اتنا ڈسکس بھی نہیں کرتے. لیکن اس میں پرابلم یہ کہ یہ اربوں کا معاملہ ہے, لاکھوں کا معاملہ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ سیل ٹیکس والا معاملہ, پھر بینک کے مینیجر کے بھی اس میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل ساری بتائی ہے. تو یہ ساری پوری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اکیلے تو کام نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کو بھی ٹرانزیکشن کا پتہ ہے. جب بھی آپ برانچ جاتے ہیں, کوئی بھی چیک آپ نکلواتے ہیں تو کیش کاؤنٹر سے پہلے آپ کو تصدیق کرتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ خود آئے ہیں یا کسی کے تھرو آئے ہیں. پھر اگر اماؤنٹ آپ کا ملینز میں ہے, لاکھوں میں, تو وہ برانچ مینیجر جا کے ویریفائی کرتا ہے. سگنیچر میں ڈفرنس بھی آتا ہے, وہ آپ سے پیچھے سگنیچر کروائیں گے. پھر جس کے اکاؤنٹ سے رقم نکل رہی ہے اس کو باقاعدہ فون ہوگا, اور فون ہونے کے بعد تصدیق کی جائے گی, اور اگر تصدیق نہیں ہوگی تو ٹرانزیکشن دوسرے کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ نہیں ہوگی. اور ایون دو کہ اگر آپ کی بھی سگنیچر میں ذرا سا بھی کچھ ایک ڈاٹ کا بھی ڈفرنس آ جاتے تو وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے, وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. بالکل ایسا آپ کو دوبارہ سے چیک بنا کے دینا پڑ رہا ہوتا ہے. تو حالانکہ اتنا چیک اینڈ بیلنس کے باوجود اتنے بڑے اسکیم کا ہونا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی میں گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والے بچے کی تدفین کر دی گئی. کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کے گٹر میں گر کر ننا عباد جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. والدین کی آنکھوں کا تارا نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد پہلوان گوڈ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ شاہ فیصل کالونی نمبر 2 میں گزشتہ روز مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والے 8 سالہ بعد کی موت کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے آخر؟ یہ کیس بھی ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ایسی دبا دیا جائے گا, کیونکہ بڑی عجیب سی بات ہوئی. کیونکہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اور یہ بات میئر کراچی مرتضی وہاب کے کانوں تک پہنچی, ان کی سماعتوں تک پہنچی, تو انہوں نے بڑا عجیب سا سٹیٹمنٹ دیا کہ جی میں گٹر کے ڈھکن میں چوری نہیں کرتا. اور سعید غنی کا بھی کچھ اسی طرح ملا جلا ان کا بھی بیان تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, علاقہ مکین کی ذمہ داری ہے. تو سر اگر علاقہ مکین کی ذمہ داری ہے تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ مستعفی ہو جائیں, کیونکہ سارا کچھ اگر عوام نے خود ہی کرنا ہے, تمام تر مسائل, یہ کراچی بیسکلی میٹروپولیٹن سٹی ہے, لیکن یہ مصائب کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. مسائل یہاں کے ختم ہونے ہی نہیں پا رہے ہیں, اور آپ لوگ کسی بھی طرح سے عوام کو ریلیف دینے میں یکسر آپ لوگ ناکام ہو چکے ہیں. جب الیکشنز ہوتے ہیں تو بڑے آپ لوگ کے دعوے ہوتے ہیں کہ جی ہم عوام کی لیے جو ہم عوامی نمائندے ہیں, عوام کے مسائل حل کریں گے, لیکن الیکشن کے بعد ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ عوام کو آپ یکسر اگنور کر دیتے ہیں. اور آپ کا یہ بیان کہ جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, تو سر کون ذمہ دار ہے آخر؟ بالکل ثنا, اور یہ کراچی میں پہلا واقعہ نہیں ہوا گٹر کے ڈھکنے چوری. آپ اگر کراچی کے مختلف سڑکوں کو اگر ویو بھی کریں, دیکھیں نا, ریکی کریں جا کے, تو متعدد جگہوں پر جو گٹر کے ڈھکنے ہیں وہ غائب ہیں. اچھا, میئر کراچی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا کہنا ہے کہ وہ چوری نہیں کرتے, لیکن یہ غیر ذمہ داری کا بیان لگا, کیونکہ عوام جتنے بھی یہ سرکاری نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. یا تو آپ الیکشن سے پہلے ٹی او آرز بتا دیں بھائی کہ یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ ہم نہیں کر سکتے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ پہلے بڑا رونا تھا کہ جی کے ایم سی ہمارے پاس نہیں ہے, ڈی ایم سی ہمارے پاس نہیں ہے, میئرشپ ہمیں چاہیے. اب تو گورنمنٹ آف سندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے, اور مسلسل 10 سال سے زیادہ ہو گیا, ہم تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ یہاں کراچی اور دیگر جو شہر ہیں چھوٹے بڑے, حیدرآباد یا ہم ڈسٹرکٹس کی بات کریں, وہاں پر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پورا سسٹم چل رہا ہے.
میئرشپ آپ کو مل گئی ہے. پہلے میئرشپ ایک دوسری جماعت کے پاس تھی, پھر ان کا بھی وہی رونا تھا کہ ہمیں فنڈز نہیں ملتے اور گورنمنٹ آف سندھ فنڈز جو ہے وہ جاری کرتی ہے. اب پرابلم ریسورسز کا نہیں ہے, اب پرابلم ہے کام کا. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ناظرین کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, اگر آپ سے معاملات نہیں سنبھل رہے تو آپ کسی دوسرے کو موقع دیجئے. جماعت اسلامی کا بھی موقف کراچی کو لے کے اتنا لاؤڈ ہوتا ہے اور اس پہ مرتضیٰ وہاب صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سب کچھ صحیح ہے, لیکن ذمہ داری کے ساتھ اگر بیانات دیے جائیں نا تو بہت بہتر ہوگا. اور اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کے گھر کا گیا ہے بھائی اس سے پوچھ لو جا کر. اس طرح کے بیانات ان کے دلوں میں اور ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف بالکل. اور اسی طرح لوگ اشتعال میں آتے ہیں کیونکہ آپ کے اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے, کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ تسلی کے 2 بول بھی آپ کے لیے ذرا مرہم کا کام جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں. لیکن آپ ایک میئر کراچی ہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس شہر کو کراچی کو اون کرتے ہیں, تو سر یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظاہر ہے آپ جا کے نہیں کریں گے, لیکن آپ کے نیچے بھی ایک پوری کابینہ بنی ہوئی ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بالکل وہ سڑکوں پہ اتر کے انہوں نے کام کیا ہے, بالکل ایسے لوگ تو مذاق میں کہتے تھے کہ وہ انیل کپور ہیں بالکل پاکستانی کراچی کے لوگ, بالکل, کیونکہ اس دور میں کراچی میں بڑا کام ہوا ہے. یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی, ہمیں حقیقت بھی رکھنی پڑے گی, کیونکہ ہم نے ماضی میں کراچی میں کام دیکھا ہے. کراچی کی سڑکیں خاص طور پہ جو یونیورسٹی روڈ ہے بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا. کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ آئی, مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ یونیورسٹی روڈ کی ہم نے کیا حالت کر دی ہے. 5 سال ہونے کو آ رہے ہیں, اس کی جو صورتحال ہے وہ ان سے معاملات نہیں سنبھل رہے. اور ریڈ لائن میں سارا جو رئیس کثر ریڈ لائن نے پوری کر دی ہے. اور دوسری بات یہ آپ یہ دیکھیے کہ آخر روہیل ہم کس بات کے لیے شکوہ کریں, کس بات کے لیے آپ سے شکایت کریں, کس بات کے لیے آپ سے التجا کریں کہ سر یہ مسائل ہیں. مہنگائی سے لوگ پریشان, بجلی سے لوگ پریشان, مطلب سردیاں ہیں اس کے باوجود بل اتنے آ رہے ہیں, گیس سے پریشان, انٹرنیٹ کا ایشو, ٹھیک ہے, اور حادثات ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے, اسٹریٹ کرائمز رکنے کا نام نہیں لے رہے. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی سیکیورٹی کے لیے جو ہے گارڈز اپنی گلیوں میں جو ہے وہ تعینات کر دیے ہیں, اور وہ خود اپنے اس کے اوپر ان کی جو بھی خرچہ ہے وہ خود بیئر کر رہے ہیں. تو آپ لوگ کس مصرف کے لیے, یہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, جب آپ لوگ اتنے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور آپ لوگ آ کے میڈیا پہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, تو سر آپ لوگوں کو معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور آپ لوگ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں. واقعی جس گھر کا بچہ گیا ہے, جس ماں باپ کا وہ لگتے جگر ہے, جس کی آنکھوں کا تارا ہے, آپ ان کے دل سے پوچھیں جا کے کہ وہ اپنے اتنے ننھے سے پھول کو وہ اس عمر میں کھو بیٹھے ہیں, تو ان کے دل پہ کیا گزاری ہوگی. اور پھر ہمارے گھر کے بچے سڑکوں پہ اس طرح سے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہم تو ان کا اتنا زیادہ لک آفٹر کرتے ہیں کہ کیونکہ سب کی اولاد اتنی پیاری جتنی آپ کی اور ہماری اولاد پیاری ہے. اس کو پلیز دیکھیے, کراچی اس وقت جو مسائل ہیں اس کا گڑھ بن چکا ہے, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اور دوسرا, اگر گٹر کے ڈھکنے چوری ہو رہے ہیں تو آپ CCTV فوٹیج لگوائیے, مانیٹرنگ بڑھائیے, دیکھیے کہ کون سرکاری سطح پر ہمارے جو آپ کی جو املاک ہے ان چیزوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یا چوری کر رہا ہے یا غائب کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, اور ہیروئن جی اور اس طرح کے لوگ ہیں اس میں سے سریا نکالنے کے لیے گٹر کے ڈھکنے چرا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں سے وہ سارا نکال کے اس کو بیچ کے 4 پیسے کھلائیں گے. تو دیکھیں ہر چیز کا ایک حل نکالیں کہ ایسا اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اور ہم نے اس میں اپنا کیا انپٹ دینا ہے. بالکل, دیکھیں there is a will, there is a way. آپ کی اگر will ہوگی تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, آپ لوگ کے پاس اختیارات ہیں. سوشل میڈیا جب سے آیا ہے نا, اس وقت پہلے یہ ہوتا تھا, ہمیں یاد ہے کہ ایک ایشو ٹیلی ویژن پہ آتا تھا, فوراً سنوائی ہو جاتی تھی. اب پرانی فوٹیجز نکال کر بارشوں میں آپ لگا دیتے ہیں, جی ہم نے اشارہ فیصل کلیئر کر دیا, ہم نے ڈیفینس کلیئر کر دیا, ہم نے نارتھ کراچی کلیئر کر دیا. لیکن حقائق کچھ اور ہوتے ہیں, رپورٹرز جاتے ہیں, فوٹیج لے کر آتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ٹیلی ویژن جو ہے پروپیگنڈا کرتا ہے, نیوز چینل نیگیٹو کر رہا ہے, ریٹنگ بڑھانے کے لیے. ایسی باتیں نہ کریں. دیکھیں کراچی کو ہم نے اون کرنا ہے, ہم اس شہر کے باسی ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے کنٹریبیوٹ کر کے آگے جانا ہے. اللہ پاک نے آپ لوگوں سے کام لینا ہے, جبھی یہ آپ لوگوں کو عہدے ملے ہیں. اس کا صحیح استعمال کریں, اور آپ لوگ کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں کر رہے, لیکن اس طرح کے بیانات اہل خانہ کے اوپر ان کا جو غم ہے نا اس کو اور زیادہ جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں, اور ان کے دل پہ جو ہے آپ زخموں پہ نمک چھڑکنے والی باتیں کر رہے ہیں. یہ نہ کیجئے. ایک چیز ہو گئی ہے, اس کو ایکسیپٹ کیجئے, جی ہماری کوتاہی ہے, ہماری غفلت ہے, ہم اس کو دیکھ بھال کریں گے, اس کا خیال کریں گے, اور کون کس طرح سے گٹر چوری کر رہا ہے ان کے خلاف ہم جو ہے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ٹاؤن ناظمین ہوتے ہیں, ہر جگہ کے ہر ٹاؤن کے علاقے کے ناظمین ہوتے ہیں, آپ ان سے جو ہے بات پرس کیجئے. پہلے ایک دور تھا کہ پراپر گلی محلوں میں چوکیداری کا نظام رائج تھا, UCs بنے ہوئے تھے, ابھی بھی ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ کو سب پتہ ہے کہ کون کتنا ایکٹیو ہے, کتنا کام ہو رہا ہے, کتنا نہیں ہو رہا, کہاں سے فنڈز آ رہے ہیں, کہاں سے نہیں آ رہے.
اب نچلی سطح پر دیکھ لیں سڑکیں جو ہے وہ ایسی کی ویسی ہیں، اور اب تو گورنمنٹ آف سندھ سے اگر بات کی جائے وہ کہتے ہیں جی وفاق بجٹ نہیں دے رہا، پھر لیکن صوبائی بجٹ تو آتے ہیں آپ کے پاس، اور اگر وفاق بجٹ نہیں بھی دے رہا تو پھر صدر آپ کے اس پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جناب آصف علی زرداری صاحب، تو دیکھیں پلیز تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر دیں تاکہ لوگ آنے والے دنوں میں بلاول کو اور عزت سے اور ووٹ سے ان کو یاد رکھیں، اور ووٹ ڈالتے وقت دیکھیں کہ یہ ایک ایسی فیملی سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے پاکستان میں بہت کچھ سرو کیا ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں کروں گا، لیکن میں اس وقت یہ بات لازمی کروں گا کہ میئر کراچی اور پورا یہ جو میئرشپ یہ ٹاؤن کے لوگ ہیں، they are responsible to look after the streets of the کراچی، چاہے اس میں گٹر کے ڈھکنے ہوں یا کوئی بھی سیوریج کے معاملات ہوں، سینیٹیشن کے معاملات ہوں، یہ کے ایم سی کی اور تمام تر لوگوں کی ذمہ داری جو ان کے ماتحت ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور آپ کیونکہ ایک بڑی پوسٹ پر ہیں، بہت ذمہ دار شخصیت ہیں، تو آپ کے بیانات بڑے ذمہ دارانہ ہونے چاہیے۔ بھی ہیں، آپ ایکٹیو بھی کافی متحرک نظر آتے ہیں، بیرسٹر ہیں، اور فوزیہ وہاب کے بیٹے ہیں، ان کی خود ماں کی بڑی اچھی تربیت ہے، ان کا بڑا اچھا انپٹ سیاست میں رہا ہے، لیکن اس طرح کے بیانات مرتضی وہاب صاحب یہ تھوڑا سا جو ہے تکلیف دیتے ہیں، تو اگر اس پہ آپ وضاحت دے دیں تو بہتر ہوگا، بات کر لیں اور ان کی فیملی کے پاس چلے جائیں۔ اب یہ ایک سیاسی رہنما کا، ایک سیاسی ورکر کا، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ کو بہتر پتہ ہے کیسے گورنمنٹس اور گورننس کے معاملات دیکھنے، لیکن اس طرح کے بیانات آئیں گے تو پھر ہمیں بھی افسوس ہوگا کہ ایک آپ کا اتنا اچھا اسٹرانگ پروفائل ہے، اس کے اکارڈنگلی اس طرح کی باتیں ٹیلی ویژن پہ دیکھنے اور سننے کو ملیں گی، وچ از ویری انفیئر۔ ایگزیکٹلی، اور دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جی اگر آپ کے شہر میں آپ کے دور اقتدار میں اگر کوئی ایک شخص بھوکا بھی سو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ یہاں تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لوگوں کی، یہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں لوگ اور لوگوں کو اس طرح سے مار دیا جاتا ہے یا اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ رویل، آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کی تو افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز تو نصب کیے گئے لیکن اس کی فوٹیجز اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ جو کیمراز خراب ہیں وہ بھی چوری کر لیتے ہیں، تو مطلب آپ کہاں دے، مطلب کس کس بارے میں آپ بات کریں گے، کس کس بارے میں آپ شکوہ کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی آپ لوگ عہد اٹھاتے ہیں، جو بھی آپ لوگ پرومسز کرتے ہیں ڈیورنگ الیکشن کیمپین، تو آپ لوگوں سے برائے کرم یہ ایک ریکویسٹ ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ان تمام وعدوں کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کیجیے، عوام کے مسائل حل کیجیے، اور اسپیشلی دیکھیں انسانی زندگی بہت قیمتی ہے، وہ بچہ ان ماں باپ کے لیے بہت قیمتی تھا جو کہ اب موت کی آغوش میں جا چکا ہے۔ بہرحال بہت بہتر ہوگا کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان آ جائے، ایک معذرتی بیان، تو ان کے بھی آنسو جو ہے تھوڑے سے خشک ہو جائیں گے۔ معاملے کا حل نکالنا ہے، یہ جو سٹریٹس کے ایشوز ہیں، کہیں پہ لائٹس ہوتی ہیں کہیں پہ نہیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ جیسے ہی سال کا ہنسا تبدیل ہوا ہے تو ٹول ٹیکس پہ ہم لوگوں نے سٹوری کور کی تھی، اور پورے پاکستان میں اور ہمارے یہاں بھی یہ جو ہائی ویز کے ٹول ٹیکس ہیں اور یہ لیاری ایکسپریس وے کے، کیونکہ میرا گزر بسر وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو رات کے اوقات کار آپ دیکھیں کہ مغرب کے بعد کچھ جگہوں کی لائٹ کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر آپ 11 بجے کے بعد لیاری ایکسپریس وے پہ ٹریول کر رہے ہیں پورا اندھیرا ہوتا ہے، آپ کو سڑک نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کی فرنٹ لائٹس گاڑی کی بہتر نہیں ہیں، ہائی کوالٹی کی نہیں لگی ہوئی اور ایچ ڈی لائٹس نہیں ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہاں پر ٹرن ہو رہا ہے کہاں پر نہیں ہو رہا۔ اسی کی وجہ سے ہم لیاری ایکسپریس وے پہ حادثات دیکھتے ہیں، اور ٹول ٹیکس پہ بھی 10 روپیہ بڑھا دیا ہے، پہلے 50 روپے لے رہے تھے گاڑیوں کے، اور بڑی گاڑیوں کے اس سے زیادہ ہیں۔ تو اگر ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ لوگ آپ کو عوام ٹیکس دے رہی ہے تو اس کو یوٹیلائز کیجئے، پراپر سڑکوں پہ، لائٹوں پہ، اسٹریٹ لائٹس پہ، یہ گٹر پہ، یہ ذمہ داری اس وقت لوکل گورنمنٹ کی بنتی ہے۔ ہم سندھ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ اس لیے نہیں بولے بیکاز دیر از اے سسٹم ہے، اس کے اکارڈنگ ہم نے کام کرنا ہے۔ تو یہ جو لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ایڈمنسٹریشن جس کو کہا جاتا ہے، دے آر رسپانسبل کہ اس معاملے کو دیکھیں، اور بہتر ماسٹر پلان ہے گورنمنٹ آف سندھ کے پاس پورے کراچی کا، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف سندھ کراچی کو اون بھی کر رہی ہے، اور بہت انرجیٹک لوگ ہیں، بڑے اچھے منسٹریز پر لگے ہوئے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن دس از ویری سیریس ایشو کہ کراچی کو ہم نے اس ایشو سے نکالنا ہے۔ اور کراچی سے ہی آپ کو خبر دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ناگن چورنگی پر واقع فلیٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ اس وقت نمائندہ 5 نیوز شایان علی وہاں موجود ہیں، جانتے ہیں ان سے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، کس طرح سے آگ وہاں پہ لگی ہے۔ جی شایان، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ فلیٹس میں آگ لگ گئی ہے۔ جی روہل، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے یہاں پہ یو پی موڑ کے قریب، یہاں پر جو ہے ایک الیکٹرانک کی مارکیٹ ہے،
جہاں پہ جو ہے ایک گودام بنایا ہوا تھا اور اس کے گودام میں جو ہے اچانک سے کچھ دیر قبل جو ہے اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ اچانک سے جو ہے آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس وقت جو ہے آگ ابھی بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے. فائر بریگیڈ اور کے ایم سی کی جو ہے وہ KMC اور اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 کی جو ہے وہ یہاں پہ 4 سے زائد جو ہے یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کی جانب سے جو ہے آگ پر کنٹرول کرنے کی کوشش جاری ہے. میرا کیمرہ مین اگر کیسر حبیب آپ کو دکھا سکے کہ یہ وہ عمارت ہے جہاں پہ جو یہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے. الیکٹرانک کا گودام بتایا جا رہا ہے جس میں جو ہے مختلف الیکٹرانکس کے آئٹمس جن میں جو ہے فریج ہو گیا, AC ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الیکٹرانکس کے دیگر ہوم اپلائنسز جو ہے چیزیں وہ یہاں پر ہیں. مزید بھی میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گا کہ یہ عمارت ہے جس کو جو ہے اس وقت بھی ریسکیو حکام کی جانب سے آگ پر کنٹرول کرنے کی کوشش جاری ہے. ریسکیو حکام کی جانب سے جو ہے اس عمارت کے فرنٹ کی جو ہے دیوار وہ توڑی گئی ہے تاکہ جو ہے آگ پر قابو پایا جائے. تاہم ریسکیو حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عمارت جو ہے وہ مکمل طور پہ بند تھی جس کے باعث جو ہے اندر دھواں جو ہے کافی زیادہ جو جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہا ہے کہ دھوئیں کے باعث جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا اور اس کے ساتھ جو ہے عمارت میں جو ہے اس ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی آگ سے لڑنے کے جو ہے آلات موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے جو ہے بر وقت آگ پر قابو نہیں پایا گیا. اور علاقہ مکین کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پہ جو ہے آگ پہلی منزل پہ لگی تھی وہ شدت اختیار کرتے ہوئے جو ہے مزید دوسرے فلور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس وقت جو ہے یہ تمام تر یہاں پہ جو ہے دکانیں وہ الیکٹرانکس مارکیٹ کی ہیں جو کہ صبح کے وقت میں بند ہوتی ہیں. تاہم جو ہے اس عمارت میں جو ہے الیکٹرانکس کا گودام بنا ہوا تھا فرسٹ فلور پہ, وہاں پر جو ہے یہ مختلف الیکٹرانکس کے ہوم اپلائنسز آئٹمس جو ہے وہاں پہ موجود تھے اور یہ اچانک سے آگ لگ گئی تھی. اب تک کسی بھی قسم کے جو ہے جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی جبکہ ریسکیو حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مکمل طور پہ جب آگ پر قابو پایا جائے گا اس کے بعد کولنگ کا عمل شروع کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے یہ کلیئر ہو سکتا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہے, یہ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی یا جو ہے وہ آگ لگائی گئی یا کوئی اور وجہ ہے. تمام تر جو ہے کلیئرنس جو ہے وہ بعد میں بتائی جائیں گے. اس وقت جو ہے ریسکیو حکام کی جانب سے یہاں پہ آگ بجھانے میں جو ہے وہ یہ لوگ مصروف نظر آ رہے ہیں. فائر بریگیڈ KMC کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریسکیو 1122 کا عملہ یہاں پہ موجود ہے جبکہ پولیس اور رینجرز کی بھی جو ہے نفری یہاں پہ موجود ہے. ان کی جانب سے جو ہے شہریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مزید اگر میں دکھا سکوں کہ یہ وہ عمارت ہے جس میں جو ہے گودام بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہائشی عمارت بھی ہے. اوپر جو ہے وہ فیملیز موجود ہیں اور اس وقت بھی جو ہے اس عمارت سے جو ہے فیملی کو نکال لیا گیا جبکہ دیگر جو عمارتیں یہاں پہ موجود ہے جو بلڈنگس ہے اس میں جو فیملیز ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اور اس وقت جو ہے اس عمارت کی بلڈنگ جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے تاکہ جو ہے وہ آگ بجھانے میں جو ہے ان کو آسانی ہو اور یہ عمل اس وقت بھی جاری ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اب تک کسی قسم کا جانی نقصان کی جو ہے اطلاعات موصول نہیں ہوئی اور تاہم جو ہے ریسکیو آپریشن جاری ہے. جی ریسکیو آپریشن جاری ہے. شایان علی ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آگ لگنے کی وجوہات ابھی تک نہیں بتائی گئی ہیں. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست مناظر کراچی ناگن چورنگی UP کے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو الیکٹرانک آئٹم کا گودام بنایا ہوا ہے اپارٹمنٹ کے اندر وہاں پر یہ آگ لگی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کو قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں, آگ پر قابو پانے کی. اور اس کے بعد یہ بتایا جائے گا یہ جو آگ ہے یہ کتنے درجے کی ہے ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا اور جانی اور مالی نقصان کا بھی خمیازہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ اس وقت جو کام ہے کارروائی کا اس کو آگ بجھانے کا وہ جاری ہے کیونکہ آگ بجھانے کے بعد یہ طے کیا جائے گا اس سے کتنا نقصان ہوا ہے. شایان علی یہ بھی اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آگ اب سے کچھ دیر پہلے لگی ہے اور ناگن چورنگی بتایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ UP کی ایک جگہ ہے جہاں پر یہ بہت سارے اپارٹمنٹس ہیں. آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ اپارٹمنٹس ہیں, لائن سے سارے اپارٹمنٹس ہیں. یہ چھت کے مناظر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ دھواں نکل رہا ہے اور فلیٹ ہے ایکچولی یہ. وہاں پر گودام بنایا تھا, بتایا بھی جا رہا ہے کہ گودام الیکٹرانک آئٹم رکھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے شاید شارٹ سرکٹ ہوا ہے. ایک حتمی رپورٹ اب سے کچھ دیر بعد جاری ہوگی, پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا تھی اور کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. کراچی سے افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے ناگن چورنگی UP جہاں پر فلیٹس میں آگ لگ گئی ہے. بالکل کراچی میں آپ کو بھی ہم نے پہلے بھی کراچی سے خبر دی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن اسکرینس پر کہ کراچی کا علاقہ ناگن چورنگی پر واقع جو فلیٹس ہیں اس کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ الیکٹرانکس مارکیٹ تھی اور ایک باقاعدہ ایک گودام بھی بنا ہوا تھا جہاں پہ آگ لگی اور اس آگ نے کیونکہ صبح کا اوقات میں یہ مارکیٹس بند ہوتی ہیں تو وہ اندر آئی ڈونٹ نو بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے جس کی بنا پہ یہ آگ جو ہے اس قدر آگ نے وہ جو ہے دوسرے فلورز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور جیسے کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی دیکھ سکتے ہیں
ریسکیو کا عملہ وہاں پر موجود ہے اور اس وقت آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کسی جانی نقصان کی ابھی تک اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ جو علاقہ مکین ہے ان کو فلیٹ سے خالی کروا لیے گئے ان سے فلیٹ, اور اس وقت جو ریسکیو عملہ ہے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے. آپ کو بتا رہے تھے کہ ناگن چورنگی پر واقع جو فلیٹس ہیں اس کے گراؤنڈ فلور پہ جو موجود الیکٹرانک مارکیٹ تھی جہاں پہ آگ لگی ہے, اور اس آگ کی وجہ سے جو باقی اوپر کے جو فلورز ہیں وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں, اور انیشیل لیول پہ جو ہے ریسکیو ٹیمیں نہیں پہنچ سکی تھی, جس کی وجہ سے یہ آگ نے مزید فلورز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. لیکن اس وقت ریسکیو کا عملہ وہاں پر موجود ہے اور آگ بجھانے میں مصروف ہے. کسی جانی نقصان کی جو ہے ابھی تک اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے, اور رہی بات یہ کہ جو مالی نقصان کتنا ہوا ہے تو وہ تو اس آگ کو بجھانے کے بعد ہی اس کا پورا انالیسس کیا جائے گا, اس کے بعد ہی تخمینہ لگایا جا سکے گا. اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ کراچی کا شہر, کراچی ایک بار پھر اس طرح کے واقعات کی لپیٹ میں ہے, اور صبح کا وقت ہے, چونکہ مارکیٹس بند ہوتی ہیں, الیکٹرانک مارکیٹ بتائی جا رہی ہے, اور وہاں پہ ایک الیکٹرانکس کا گودام بھی بتایا جا رہا ہے جس میں آگ لگی, اور اس آگ نے ان تمام فلورز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور جو علاقہ مکین ہے ان فلیٹ سے وہاں پہ لوگوں کو خالی کرا لیا گیا ہے. ریسکیو کا عملہ موجود ہے اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کی آگ کو بجھا سکیں. لگ رہا ہے نیچے الیکٹرانک مارکیٹ ہے, ہم نے وہ فوٹیج میں بھی دیکھا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ الیکٹرانک مارکیٹ موبائل مارکیٹ لگ رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ شبہ یا شک ظاہر صحیح کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکٹرانک آئٹم رکھا ہوا ہوگا اور اس پہ جو ہے شارٹ سرکٹس ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہے. یہ تو خیر حتمی رپورٹ آئے گی تو پتہ لگے گا, لیکن دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و خیریت رکھے اور کوئی جانی نقصان نہ ہو. مالی نقصان تو پھر بھی پورا ہو سکتا ہے, وہ بھی کم سے کم ہو, لیکن اس کی بھرپائی بھی ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن جان سے زیادہ اس وقت قیمتی کچھ نہیں ہے, تو رب العزت ان تمام تر حادثات سے سب کو محفوظ رکھے. اور یہ جو ایشوز ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ اپارٹمنٹس ہیں, ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ بلڈنگز بن جاتی ہیں, اور اس طرح سے اگر کوئی بھی واقعہ ہو, کیونکہ دم گھٹنے سے اموات زیادہ ہو جاتی ہیں, اور لوگ ارد گرد کے جو مقامی لوگ ہیں, جو رہائشی ہیں, جو پڑوسی ہیں, فلیٹس کیونکہ ایک کے بعد دوسرا گھر, دوسرے کے بعد تیسرا گھر ہوتا ہے, وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے دوسرے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ تو متاثر نہیں ہوئے. تو یہ سچویشن ہے کراچی کی, اور شایان علی نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اس کے بعد جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہے گی وہ ہم آپ کو نیوز میں اور اپنے سیگمنٹس میں دوسرے پروگرامس میں بتاتے رہیں گے. ناظرین دوسری سٹوریز کی بات کر لیتے ہیں, اور وہ سنا کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے. بالکل ایسے. تو یہ والا جو کہاوت ہے اس کی کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں, اور معجزات کا بھی ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ناظرین بڑی انٹرسٹنگ سٹوری انڈیا سے ہے. آپ کو بتائیں کہ میت کو گھر لے جاتے ہوئے سپیڈ بریکر پہ جو جھٹکا لگا مردے میں جان ڈال دی, اور وہ ڈیفینیٹلی ایک مردہ تھا اور انتقال کر گیا تھا بندہ. ایک شخص جو تھا وہ زندہ ہو گیا. اور آپ کو بتائیں بھارتی ریاست ہے مہاراشٹر, وہاں پھر ایک ڈسٹرکٹ ہے, وہاں سے ایک رہائشی 65 سالہ ایک شخص جو ہے 16 دسمبر اس کو صبح دل کا دورہ پڑا اور ایک نجی اسپتال لے گئے اس کو. اس کے بعد نجی اسپتال لے جانے کے بعد وہاں سے اس کو ڈکلیئرڈ کر دیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ڈیفینیٹلی جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کو ایمبولینس یا جو بھی گاڑی میسر ہوگی اس میں اس کو لے کے جا رہے. تو اسپیڈ بریکر پہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ یا جو بھی معاملات چلا رہے ہیں ہماری زندگی میں, جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, اللہ کس طرح سے زندگی دینے والا ہے. اور 65 سال کا شخص کس طرح سے اس کو ہسپتال میں تصدیق کے بعد اس کو ڈکلیئر کیا یہ مردہ ہے, اور اسپیڈ بریکر کے تھرو ایک بہانہ بنا. وہ کہتے ہیں نا بہانے بنتے ہیں چیزوں میں, جس سے اللہ رکھے سے کون چکے. آپ یہ دیکھیں نا اس سے آپ کا ایمان کتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کی زندگی رکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کی زندگی کو ختم کر سکے. لیکن اگر اللہ نے اگر لکھ دیا ہے تو پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے. لیکن ہم یہ بڑے شکوے کرتے ہیں, ہم اکثر ہی بولتے ہیں کہ جی کراچی کی سڑکوں میں بڑے گڈھے ہیں, یا ہم اور بھی جگہوں کی بات کرتے ہیں, اسپیڈ بریکرز بولتے ہیں کہ اتنے اسپیڈ بریکرز بنا دیا. لیکن یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اسپیڈ بریکر جو ہے اس انسان کے لیے کتنا یہ سود مند ثابت ہوا کہ وہ اسپیڈ بریکر پہ جب وہ گاڑی کو جھٹکا لگا تو ایک دم سے اس کی سانسیں بحال ہوئی. جس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ہم اس کو یہ بھارت سے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. یہ تو ایک ازراہ مذاق بسائڈ تو جو کہاں, کیونکہ کراچی شہر میں گڈھے اتنے ہیں, اچھی خبر ہے نا, ایک شخص مر گیا تھا اس کو زندگی مل گئی تو ہم خوش ہو گئے کہ اب اس کے اہل خانہ کو ڈیفینیٹلی وہ کسی کا باپ بھائی بیٹا تو ہو گئی. لیکن ایک اور بات بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک معجزہ ہے, اور لیکن کیا کچھ کوسچنز بھی ذہن میں آتے ہیں کہ کیا یہ میڈیکل کی کیا ان کی یہ نیگلیجنسی تھی
کہ آیا کہ وہ جو ہے بندہ زندہ تھا اور انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ جی وہ اس کی موت واقع ہو گئی. تو یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ابھرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک اللہ نے اس کی زندگی رکھی تھی اور ایک معجزتاً طور پہ, اور بڑا حیران کن یہ واقعہ ہے کیونکہ اس طرح کے واقعہ کبھی سننے میں میرے تو نہیں آیا نہ دیکھنے میں آیا کہ اب آپ سوچیں. لیکن ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کے منفرد واقعات دیکھے ہیں, اسپتال سے مردہ ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا اور زندگیاں مل جاتی تھیں, کیونکہ یہ معجزے سے کم ایک چیز نہیں ہے. پھر دوسرا سوال ہمارے دماغوں میں یہ آتا ہے کہ اسپتال سے معائنہ صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بالکل وہی میں نے کہا نا جیسے کہ میڈیکل نیگلیجنسی تو نہیں ہے. اچھا لیکن ایک اور چیز ہے کہ پورا سینیریو کیسے چینج ہوا ہوگا نا, آپ کو سوچیں. میں تو I really feel a goosebumps. ہم یہ فلمز میں یہ جو انڈین ڈرامے ہوتے ہیں وہاں پر ہم دوسرا جنم دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ انڈیا کے ہی نہیں تو ہوا ہے معجزہ. تو وہ مطلب I really feel کہ ان کی فیملی نے obviously وہ لے کے جا رہے ہیں ان کو, اور ظاہر ان کے دماغ میں کیا کچھ ہوگا اور کہ وہ ان کی تدفین ہونی ہے. اور اگر ہندو فیملی تھی یہ ڈیٹیلز ابھی اچھا اگر ہندو فیملی تھی تو انہوں نے شمشاد گھاٹ لے کے جانا, تو ساری رسومات ان کے دماغ میں چل رہا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ شخص زندہ ہوا اسپیڈ بریکر تو ظاہر سی بات ہے وہ بالکل سینیریو چینج ہو گیا. ان کی فیملی کے لیے ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی بات ہوگی, اور یہ واقعہ تو وہاں یاد رکھا جائے گا سالوں تک. کیونکہ اور وہ تو آپ میں سوچ رہی ہوں کہ وہ کہیں گے کہ باقاعدہ ہاسپٹل سے جو ہے نا وہ اسپیڈ بریکرز جو ہے نا تھوڑی فاصلے پہ اسپیڈ بریکرز بنائے جائیں خاص طور پہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں آپ کو پتہ ہے ثنا, کراچی میں بالخصوص جہاں پر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی ہیں وہاں پر اسپیڈ بریکرز زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹس اور حادثات ہوتے ہیں. تو اسپیڈ بریکرز وہاں بنائیں جہاں ریکوائرمنٹ ہے, جہاں پر یو ٹرنس ہیں, جہاں پر ٹرننگ پوائنٹس ہیں. غیر ضروری اسپیڈ بریکرز بھی نقصان دہ ہیں, تو اس سے حادثات ہو سکتے ہیں. چلیں یہ لیکن یہ تو جو ہے بڑا زبردست اسپیڈ بریکر نے تو بڑا کام تو پھر بنائی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں پھر ہر ایک دوسرے کلومیٹر میں بنا دیں, ہاسپٹل سے لے کر آپ ہر پھر یہی کرتے رہیں گے, اسپیڈ بریکر ہی کھیلتے رہیں گے, سفر ہو گیا پھر. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اور لمبی زندگی عطا فرمائے, اور ان کے فیملی کے لیے بڑی خوشائند یہ معاملہ ہوا. اور بہرحال یہ پاکستان واپس آتے ہیں اور فیصل آباد چلتے ہیں. فیصل آباد سے آپ کو فیصل آباد سے بھی بڑی منفرد سٹوری ہے. مجھے لگ رہا ہے آج فلمی سٹوریز ہمارے پاس زیادہ ہیں. وہاں پر بھی ثنا آپ کو پتہ ہے ایک منفرد جو ہے واقعہ پیش آیا. آپ کو پتہ ہے ناظرین, فیصل آباد میں سمندری ایک بڑا پاپولر علاقہ ہے, وہاں صدر تھانہ ہے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ حوالات میں مسلح ملزمان کا حملہ ہوا ہے. حوالات میں موجود جو ملزمان تھے ان پہ مسلح افراد کی اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے, اور فائرنگ سے 3 بھائی جاں بحق ہوئے اور کزن زخمی ہوا. تھانہ سٹی جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ پولیس نے مسلح ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کر رکھا ہے, اور پولیس نے مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. اب تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ کس نے فائرنگ کی, کیا ہوا, کون آیا. ان ملزمان کو جو کام قانون نے کرنا تھا, عدالت نے کرنا تھا, وہ ایک عام آدمی کر گئے. بڑی تعجب کی بات ہے کہ اب تھانے بھی محفوظ نہیں ہیں. یعنی جو تھانے ہیں, جو پولیس اسٹیشنز ہیں, پولیس کا عملہ ہے, وہ ہمارے محافظ ہماری حفاظت کرنے کے لیے. مجھے تو کوئی سلمان خان کی فلم کا سچویشن لگ رہی ہے. بالکل ایسے ہی کوئی سیکول بنی ہے یہ, اور ریفرنس سلمان خان کی فلم کا یاد آ گیا. بالکل فلمی سچویشن ہے. رنویر سنگھ کا چلے کسی کی بھی, لیکن بہرحال ایک بڑی فلمی سچویشن ہے, اور لیکن بڑی الارمنگ سچویشن بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. کہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 ملزمان کو قتل کے جرم میں جو ہے وہ تھانے میں اریسٹ کر کے ان کو قید کیا جاتا ہے, جیل میں رکھا جاتا ہے, اور 3 مزید یا 3 یا 4 افراد جو ہے تھانے میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر کے ان 3 ملزمان کو قتل کر دیتے ہیں. تو پولیس کا عملہ آخر کیا کر رہا تھا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے جیسے ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں, ہم آپ فلموں کا ذکر کر رہے ہیں, تو جب تک کہ انسائڈ کوئی انوالو نہ ہو تو آپ اس طرح کے بآسانی آپ چیزیں جو ہے اپنی نہیں کر سکتے. تو یہ obviously یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے رکھا ہے کہ آپ کو کوئی ایکسس دینے کے لیے, یا وہاں سے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بیری لنکا ڈھائے. بالکل آج کیا بات ہے, مجھے 2 محاورے کیوں یاد آ رہے ہیں. دوسرا محاورہ میں نے آج 15-20 منٹ میں بول دیا ہے. تو یہ جو لنکا ڈھائی گئی ہے, یہ تھانے کا کوئی بھیدی ہے جس نے کام کیا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ. لیکن یہ غلط ہے. تھانہ اس وقت آپ سمجھ لیں آپ کی جو پولیس کسٹڈی ہے یہ بہت محفوظ ہونی چاہیے, کیونکہ بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں, مختلف ملزمان ہوتے ہیں, مجرم ہوتے ہیں وہاں پر, اور وہاں پر سزائیں دینے کا اور تمام تر قانونی کارروائیوں کا, پھر عدالت سے نقل و حرکت کا, رسائی کا سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو اگر تھانوں میں ایسا ہو رہا ہوگا تو پھر دیگر عدالتی جو امور ہیں وہ بڑا جو ہے مسائل ہو سکتے ہیں اس میں, اور چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ سچویشن ہے. سمندری میں یہ واقعہ ہوا ہے, فیصل آباد کی ہم بات کریں, اور اس میں اب دیکھیں کہ مزید کیا کارروائی ہوتی ہے. لیکن جن کو ابھی اریسٹ کیا ہے
وہ شک کی بنیاد پر کیا ہے؟ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ بیورو چیف موجود ہیں سجاد حیدر جی۔ السلام علیکم سجاد، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی سجاد، یہ بڑا منفرد واقعہ رونما ہوا ہے، ہمیں تو بڑی فلمی سچویشن لگ رہی ہے، اور اب کیا تھانے بھی محفوظ نہیں ہے؟ جی بالکل، سن 2025 کا یہ پہلا ایسا ثانیہ سامنے آیا ہے جس میں چاندنی والا تھانہ صدر کی حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور تھانہ صدر کی حوالات میں 3 سگے بھائیوں کو قتل ہونے پر پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھنے لگے ہیں۔ پولیس نے جلد بازی میں فوراً مقدمہ درج کر دیا، اور اس مقدمے کا مدعی جو ہے وہ اپنے ہی انسپیکٹر محمد شفیق کو بنایا، اور اس میں 5 افراد کو جو ہے وہ مقدمے میں نامعلوم ظاہر کیا ہے، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں 8 افراد دیکھے جا رہے ہیں کہ جو تھانے سے باہر نکل رہے ہیں مسلح افراد، اور وہ بڑے آرام سے وقوع کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ تھانے کبھی جو ہے وہ پناہ گاہ سمجھے جاتے تھے، محفوظ ملزمان کو وہاں پہ ان کو رکھا جاتا تھا کہ تاکہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے، ان کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ حالانکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ تھانہ سٹی میں درج تھا، اور پولیس کو پہلے ہی سے علم تھا کہ ان کے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تھانہ سٹی کی حوالات کی بجائے تھانہ صدر کی حوالات میں ٹرانسفر کیا، صرف اور صرف ان کو سیکورٹی فراہم کرنے کی بنیاد پر۔ جب تھانہ صدر کی حوالات میں ان کو رکھا گیا تو وہاں پر بھی یہ 3 جو سگے بھائی ہیں ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ملزمان تھانے کی چھت سے آئے اور انہوں نے ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور ان کے ایک قریبی عزیز کو زخمی کر دیا۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، تھانہ صدر اور تھانہ سٹی چاندنیاں والا، یہ ان کے درمیان صرف ایک دیوار کا فرق ہے۔ یہ دونوں تھانے اکٹھے ہیں، اور دونوں تھانوں کی نفری جو ہے ٹوٹل وہ 90 افراد کے اوپر مشتمل ہے، جو 90 ملازمین ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ان دونوں تھانوں میں، تقریباً 100 کے قریب ہیں، اور کچھ لگانے کے وی آئی پیز ڈیوٹیز پہ لگے ہوں گے، مگر 90 افراد جو ہیں وہ پولیس ملازمین تھانوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود ملزمان بآسانی سے وہاں 3 افراد کو کلشن کوفوں سے فائرنگ کر کے قتل کر کے چلے گئے، اور کوئی پولیس تھانے کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو ملازم سو رہے تھے ان کے کمروں کے باہر سے دروازے کو کنڈی لگائی، اور پھر یہ سارا وقوع کیا۔ اس کے باوجود کوئی پولیس مقابلہ نہیں ہوا وہاں پر۔ ایک سنتری جو کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے صرف فائرنگ کی، تو اس کی فائرنگ سے یہ لوگ فرار ہوئے، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا رہا ہے بآسانی یہ ملزم جو ہے فائرنگ کرنے کے بعد تھانے کا بڑا دروازہ کھول کر یہ اچھا سجاد، یہ اپڈیٹ کریں جو ٹیکنیکل چیز ہے، تو یہ بتائیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ کس طرح سے درج کی گئی؟ یہ پولیس کی مدعیت میں درج ہوئی ہے؟ کیونکہ سچویشن یہ کہ پولیس کسٹڈی میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور جو لواحقین ہیں ان کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے، بالخصوص ان کی بہن کا، جی ہماری مدعیت میں درج کریں۔ ایک تو مجھے بتائیں کہ اس میں کیا ابہام ہے، دوسرا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس پہ پیش رفت کیا ہو سکی ہے مزید، کہ اب اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ بتائیں جو میتیں ہیں وہ لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں یا نہیں، وہ کب تک منتقل کی جائے گی؟ جی روہیل، میتیں جو ہیں وہ گزشتہ رات ہی لواحقین کے حوالے کر دی تھی، اور ابھی ان کا تینوں بھائیوں کا جو نماز جنازہ بھی چیک نمبر 422 میں ادا کر دیا گیا ہے۔ اور رہی بات جو مدعیت کی بات آپ نے کی ہے، بالکل پولیس نے جلد بازی میں یہ مقدمہ درج کر لیا، جبکہ لواحقین کا بلکہ موصولہ ان کی بہن کا جو موقف سامنے ہے وہ یہی ہے کہ ہماری مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا۔ جو پولیس نے فوراً جو بھی ملوث آفیسرز ہیں یا ایس ایچ اوز ہیں یا انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، انہوں نے پولیس سے ساز باز ہو کر فوری مقدمہ درج کر دیا ہے۔ ان لواحقین کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک یہ ایف آئی آر مدعیت ہمارے نام ٹرانسفر نہیں ہوگی ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم مدعیت جو ہے وہ ہمارے خاندان کے افراد قتل ہوئے ہیں، اور مدعیت بھی ہماری بنتی ہے، پولیس نے یہ کیوں اقدام کیا؟ لواحقین یہ بھی پولیس پر الزام لگا رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے افراد قتل ہوئے ہیں وہ پولیس نے خود جان بوجھ کے ان کے ہمارے مخالفین سے مل کر ان کو قتل کروایا۔ اور یہ بھی روہیل میں بتاتا چلوں کہ یہ 2023 سے یہ دشمنی کا آغاز ہوا ہے، اور کھرل پارٹی اور سکھیرا پارٹی، کھرل پارٹی کے 5 افراد جو جاں بحق ہو چکے ہیں اب تک، اور سکھیرا پارٹی کے 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 8 افراد زندگی کی بازی ہارے ہیں اس دشمنی میں، اور کسی بھی افسر یا کسی بھی علاقائی معززین نے 2023 میں جب مرڈر ہوئے کسی نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ پولیس کو چاہیے تھا کہ 2023 میں ان کے 2 مرڈر ہوئے ہیں،
2024 में कचहरी से पेशी वापसी पर इनके 3 अफराद को कत्ल किया गया और 3 अफराद जो है वो अब कत्ल हुए हैं। आप यही लग रहा है सज्जाद, या पुलिस सुलह के काम करेगी, तलाकों के मामला पुलिस स्टेशंस में आ रहे हैं, हम तो यही देख रहे हैं। ये कराची की भी सिचुएशन है। बहरहाल आपने इन तमाम तरह इशूज से हमें अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। और बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये मामला जो है 2023 से चल रहा था और ये दुश्मनी का मामला था। और आप देख लें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि 2 थानों के बीच में एक दीवार है, 90 का अमला है, जो कि उसकी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी पुलिस वालों की, और उस अकॉर्डिंगली डेट के जी आराम से लोग आया, फायरिंग करके चले गया। पुलिस में कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, ये पुलिस डिपार्टमेंट का हाल है। अब सवाल हो रहा है पंजाब हुकूमत पे, फैसलाबाद की गवर्नमेंट पे, जहाँ पर जो फैसलाबाद को रूल कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनकी गवर्नेंस पे अब सवाल खड़ा हो गया है। ये मामला कैसा हुआ, और आईजी को इस पर रिपोर्ट भी तलब करनी चाहिए। इससे पाकिस्तान की जो कानूनियत है उसकी साख पर अब सवाल हो रहे हैं। और अब एक जो स्टोरी आपसे शेयर करने वाले हैं, बड़ी मुनफरिद है, बड़ी अच्छी भी है, और हम यही ब्रेक में भी ये सना में डिस्कस कर रहे थे कि अगर ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दी जाएँ तो पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। सना, आप क्या कहेंगे? अभी हम स्टोरी तो नाज़रीन को बताई नहीं हमने। मतलब मुझे तो ये सुन के हैरत हो रही है, 1 लाख रुपए में तो आजकल बर्थडे पार्टीज नहीं होती। 1 लाख में शादी हुई है। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें है वो ये कि 6 बहनें हैं और 6 भाई हैं। ये वाक़या पेश आया है पाकिस्तान में, और जलालपुर पीरवाला में दिलचस्प और हैरत अंगेज़ तौर पर 6 भाई रिश्तेदार 6 बहनों से एक वक्त में शादी से मुंसलिक हो गए हैं। सोशल मीडिया पे भी आपने वो पिक्चर्स देखी होंगी, और हमने भी देखी थी। वो 6 लड़के खड़े हुए थे, और वो यकीनन दूल्हा हैं, और उनसे शादी हुई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि शादी जहेज़ तहाइफ खुद साख्ता दुनियावी रस्मुआत के बगैर शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक अंजाम पाई। क्या बात है माशाल्लाह। और 12 अफराद की इस इज्तिमाई शादी पर महज 1 लाख रुपए का खर्चा आया है। इस दौर में जहां महंगे ताइफ और बेटियों के महंगे जहेज ने निकाह को मुश्किल बना रखा है, और लोग अपनी इज्जत भी देखते हैं और हर चीज़ सोचते हैं कि जी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, जैसी चीज़ लोगों के दिमाग में होती है। टैग लाइन है ना, लोग क्या कहेंगे, यही सारे मामला खराब होते हैं, और फिर यही इसी वजह से आप सारी परेशानियों के में घिर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, लोग आते हैं, खाते पीते हैं, और जाके अच्छा ट्रेंड नहीं निकल सकता कि अगर एक ही फैमिली में अगर आपके 6 बहनें नहीं हैं, 6 भाई नहीं भी हैं, तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे, चाचा जात मामू जात सबके साथ आप मीटिंग्स कीजिए, एक ही साथ डेट फिक्स कीजिए और मुख्तसर सी शादी कीजिए। कोविड में बाकी हमने काफी बजट सेव किए थे, और ये गैर जरूरी चीजें होती हैं। आप इन चीजों से या तो कोई कारोबार शुरू कर लीजिए, या अपना कोई गोल्ड बना लें, या को दे दें जिनकी शादी हो रही है उनको दे दें कि आगे उनके लिए फ्यूचर के लिए उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। दूसरी बात ये कि देखिए कहते हैं ना कि हर शर में खैर होती है। कोविड का जो दौर आया था बेसिकली उससे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी। दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। मनाजिर देखें, सना नाज़रीन को भी दिखाएं कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। ये 6 दूल्हा हैं और ये 6 भाई हैं, और इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। गले में हार डाले, आप हार भी देखें फूलों के नहीं है ना। अच्छा, बड़ी यूनिफॉर्मिटी है। ड्रेस देखिए, और ग्रेस भी नजर आ रही है। आप ये देखें कितनी ग्रेस से जो है वो बहुत खूबसूरत मनाजिर, इतना अच्छा लग रहा है देख के। और देखें बहुत सादी सिंपल, खुशी का ताल्लुक जो है आपके दिल से होना चाहिए। बिल्कुल। और आप अपनों के साथ बैठें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी मेमोरीज शेयर कीजिए, अच्छा वक्त गुजारिए। और ये खुश शक्ल माशाल्लाह 6 के 6 भाई हैं, इन्होंने शादी की है। इसी पे बात करते हैं। नुमाइंदा 5 न्यूज़ अता सखी हमारे साथ मौजूद हैं। अता अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद दे रहे हैं इस मुनफरिद और बजट फ्रेंडली शादी से, कॉस्ट इफेक्टिव शादी से। अता ये बताएं, ये जो 6 भाई हैं ये एक ही माँ बाप के हैं या मामूजात या खालाजात हैं? और जो दुल्हने हैं इनकी जो 6 बहनें हैं वो भी एक ही फैमिली से, इमीडिएट फैमिली है या एक्सटेंडेड फैमिली? इस हवाले से बताइएगा। और ये कैसे मुनफरिद आइडिया आया, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, ये 6 भाई है जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाका दारापुर की बस्ती जैदन की रहती है। इरफान अब्बास, निगरान अब्बास, समरान अब्बास, शबाज अली, हसन रजा और नवाब अली। इन्होंने शरीयत पर अमल पैरा होते हुए सादगी और इस्लाम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। 6 रिश्तेदार बहनों से इन्होंने शादी की है, एक ही टाइम। जलालपुर पीरवाला के 6 भाइयों ने जहेज, तोहफे ताइफ और शराइत के बगैर शरीयत के मुताबिक 6 रिश्तेदार बहनों से निकाह किया है। इस शादी की मुख्तलिफ बात यह है कि दूल्हा इरफान अब्बास ने अपने छोटे भाइयों के बड़े होने का 7 साल तक इंतजार किया। ये अमल न सिर्फ इलाके बल्कि माशरे की सतह पर भी एक अजीम पैगाम है। अच्छा अता ये बताइए कि अहले खाना ने किस तरह से सेलिब्रेशन की है? डेफिनेटली गांव देहात में हम शादियां देखते हैं, मुझे बड़ा एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है
کہ وہاں پر صبح کے وقت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, شادیاں بھی, ساری تقریبات بھی, تو جو ان کے اہل خانہ ہیں ڈیفینیٹلی یہ بڑی سادگی سے ہوئی ہے. تو کوئی سیلیبریشنز کی گئی ہے کوئی منفرد طریقے سے یا کچھ نیا؟ دیکھیں ان کے جو لڑکی اور لڑکوں والوں کے اہل خانہ ہیں ان میں بھی خوشی کی خاصی لہر تھی, اور انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بچوں نے جہیز جیسی لعنت کو سے اجتناب کی اور تحفے طائف لینے سے بھی انہوں نے اجتناب کیا ہے. ان کی جانب سے بھی خوشی کا اظہار کیا گیا دونوں جانب سے. جی محمد عطا, آپ بڑی ایک صحیح بات ہے, ہم ابھی ڈسکس بھی یہ کر رہے تھے کہ آج کل کے دور میں جو ہے 1 لاکھ میں کوئی برتھ ڈے پارٹی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم رسومات میں پڑے ہوئے. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. وہاں کے جو علاقہ مکین ہیں انہوں نے اس شادی کو کس طرح سے دیکھا اور ان کے کیا تاثرات ہیں اس شادی کو لے کر؟ یہ دیکھیں اہل علاقہ کی جانب سے اس شادی کو کہا گیا اور 6 دولوں کو مبارکباد دی گئی ہے اہل علاقہ کی جانب سے, اور بلکہ دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور جب ہماری شادی ہونے والے دولوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آج کے مہنگائی کے دور میں شادی کرنا بہت بڑا مشکل کام ہو چکا ہے اور بوجھل کام ہو گیا ہے. ہم نے سوچا کیوں ہم اپنے علاقے کا نام روشن کریں اور شریعت محمدی پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک نئی مسائل کرتے ہیں, تاکہ جو غیر شادی شدہ جوڑے ہیں, جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں, وہ اپنی بچیوں اور بچوں کی شادی کر سکیں. کیا بات ہے, بہت شکریہ عطا سقی, آپ کی جو تفصیلات آپ نے ہمیں فراہم کی, اور ہم 5 نیوز کی جانب سے ان تمام اہل خانہ کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. ایک نیک کام کیا, اچھا کام کیا. جہاں پر ہمارے ملک میں شادیاں لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بن چکی ہیں, جہیز بری کے معاملات سے لوگ نکلتے نہیں ہیں, اور ان کو ڈپریشن انزائٹی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اتنے ایکسپینسز کو کیسے اور کب بیئر کریں گے. یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, ویل ڈن یہی کہہ سکتے ہیں. بالکل. تو بس ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل پھر اسی ٹائم اسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور روہیل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.